الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. اور تمہارے پروردگار نے فرما دیا ہے کہ مجھ سے ہی مانگا کرو، میں تمہاری درخواست قبول کروں گا۔ جو لوگ اللہ کی عبادت سے تکبر اختیار کرتے اور کتراتے ہیں ان قریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو، اور دن کو روشن بنایا کہ اس میں کام کرو۔ بلا شبہ اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت اور پکار کے لائق نہیں۔ پھر تم کہاں بھٹک رہے ہو؟ اسی طرح وہ لوگ بھی بھٹک رہے تھے جو اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے۔ واللہ ہی تو ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے ٹھہرنے کی جگہ اور آسمان کو چھت بنا دیا، اور تمہاری شکلیں بنائیں اور تمہاری شکلیں بھی اچھی بنائیں، اور تمہیں پاکیزہ چیزیں کھانے کو عطا کی،
یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، پس اللہ بہت بڑا عالم برکتیں والا ہے۔ وہی زندہ ہے جسے موت نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت اور پکار کے لائق نہیں، سو اسی کی بندگی کو خالص کر کے اسی کے لیے کرو۔ ہر طرح کی تعریف کے سزاوار تو اللہ ہی ہیں جو تمام جہانوں کے پروردگار ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ خدا سے بڑھ کے ہو سکتا نہیں ہے مہرباں کوئی، خدا سے بڑھ کے ہو سکتا نہیں ہے مہرباں کوئی، سوا اس کے نہیں ہے خالق کون و مکان کوئی۔ اسی کے حکم سے فصل بہار آتی ہے گلشن میں، دکھا سکتا نہیں اس کے سوا عہد خزاں کوئی۔ وہی مجبور و مضطر کی دعائیں سننے والا ہے، وہی مجبور و مضطر کی دعائیں سننے والا ہے، کرے کیوں آستان غیر پر آہو فغاں کوئی۔ دعاؤں میں پکارو اس خداوند جہاں ہی کو، دعاؤں میں پکارو اس خداوند جہاں ہی کو، نہیں جس کے سوا حاجت روائے دو جہاں کوئی۔ وہی ہے حامی و ناصر، وہی ہے حامی و ناصر، وہی ہے حاضر و ناظر، بجز ذات خدا ہرگز نہیں ہے غیب داں کوئی۔ زمین و آسمان شمس و قمر دن رات شاہد ہیں، نہیں اس کے سوا ارض و سما کا حکمراں کوئی۔ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے نفع و ضرر سب کا، اسی کے قبضہ قدرت میں ہے نفع و ضرر سب کا، سوا اس کے نہیں ہے مالک سود و زیاں کوئی۔ خدا کے نام ہی سے مشکلیں آسان ہوتی ہیں،
خدا کے نام ہی سے مشکلیں آسان ہوتی ہیں، بنائے تو خدا کے نام کو ورد زباں کوئی۔ ہے یہی تعلیم قرآن ہے، یہی ہے حاصل سنت، یہی تعلیم قرآن ہے، یہی ہے حاصل سنت، نہیں معبود برحق جز خداوند جہاں کوئی۔ اسی کا دامن رحمت پناہ عاصیاں ہوگا، اسی کا دامن رحمت پناہ عاصیاں ہوگا، نہیں ہرگز کہیں اس کے سوا دار الامان کوئی۔ ظہور اللہ کی توحید پر ایمان ہو جس کا، ظہور اللہ کی توحید پر ایمان ہو جس کا، نہ اس کو مال کی پرواہ نہ اس کو خوف جان کوئی۔ دعاؤں میں پکارو اس خدا بندے جہاں ہی کو، نہیں جس کے سوا حاجت روائے دو جہاں کوئی۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، یہ مضمون جب شروع کیا گیا تو اس کے آغاز میں ہی تمہیدی گفتگو میں یہ عرض کیا گیا تھا کہ سارے دین کی اساس اور جڑ اور بنیاد اللہ کی توحید ہی ہے۔ کسی کو سمجھ آ جائے تو بڑا ہی خوش نصیب انسان ہے، نہ سمجھ میں آئے تو پھر وہ بڑا ہی بد نصیب ہے۔ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو سمجھ دے دے۔ ایک اور بات کہہ دیتا ہوں، مجھے اچانک یاد آیا کہ میرے شیخ حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی ایک موقع پر یہ فرمایا تھا، اور میرا اپنا مزاج، میری سوچ، میرا عقیدہ اور ایمان بھی یہی ہے، اور یہ محض اللہ کے فضل سے ہے۔ یہ مسئلہ میٹھا اس قدر ہے، لذیذ اس قدر ہے، سمجھ آ جائے تو اس کے لیے انسان اپنی جان قربان کرنے کی بھی فکر نہیں کرتا، پرواہ نہیں کرتا، سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن کڑوا بھی اس قدر ہے کہ سمجھ نہ آئے تو پھر اس کو بیان کرنے والا خدا کا پیغمبر ہے، اس کی جان کو لینے کے لیے بھی درپا ہوتا ہے۔ اور انسانی تاریخ گواہ ہے۔ ایک ہلکا سا نمونہ پیش کرتا ہوں۔ ہماری اسلامی تاریخ کی مقدس شخصیات میں ایک شخصیت ہے سیدنا فاروق اعظم، سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہ وعن سائر الصحابۃ اجمعین۔ جب ان کو مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا تھا تو انہوں نے اپنے ماتحتوں پر اس قدر ظلم کیا۔ ان کی ایک باندی تھی حضرت زنیرہ، زنیرہ نہیں،
تاریخ کے حقائق کو نہ سمجھنے کے سبب سے لوگوں نے نام ہی غلط رکھ رکھے۔ اگر آپ کے گھرانوں میں، فیملیوں میں کسی بچی کا نام اس طرح رکھا گیا ہے تو اصلاح کر لیں۔ حضرت زنیرہ، زا نون مشدد اور یا ساکن اور را اور ہا، حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اس قدر تشدد کیا کہ ان کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی۔ اور یہی فاروق اعظم طبیعت میں جلال ہے۔ ایک دفعہ گھر سے نکلے، تلوار لگا کر، مشرکین کی بھی مرضی یہی تھی اور ان کی جماعت کے ایک سرکردہ رکن تھے اور دلیر اور بہادر بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہے ہیں۔ راستے میں اللہ کے ایک مقبول بندے کو مل گئے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کو مل گئے۔ عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے محمد کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں۔ الیاذ باللہ، کہ اچھی خاصی ایک سکون کی فضا تھی مکی زندگی میں، ہمارے حجاز مقدس میں۔ ان کے آنے اور ان کے بیان کرنے سے گھر گھر لڑائی شروع ہو گئی، میاں بیوی جدا ہو گئے، ماں باپ اور اولاد الگ ہو گئے۔ پروگرام یہی بنایا ہے کہ ان کو ختم کرنا ہے۔ اس اللہ کے بندے نے یہ کہا، تمہیں پتہ ہے کہ محمد کے مدرسے کی برانچ تمہارے گھر میں کھل گئی ہے؟ تو غصے میں لال پیلے، جس چیز کو وہ برداشت نہیں کر سکتے، یہ تو اور ان کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے برابر۔ کہنے کہ ایسا ممکن نہیں ہے، کہنے کہ آپ جا کر دیکھیں تو صحیح۔ واپس غصے میں بھرے ہوئے گھر پہنچتے ہیں، گھر کا دروازہ بند ہے۔ دروازے پر دستک دیتے ہیں تو اندر ان کی ہمشیرہ حضرت فاطمہ بنت خطاب کو رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ان سے پہلے مسلمان ہو چکی، ایک صحابی رسول حضرت خباب بن ارت قرآن پڑھا رہے تھے، دین سکھا رہے تھے۔ دروازہ بند اس لیے کیا تھا کہ اندیشہ تھا کہ یہ بڑے جلالی طبیعت کے ہیں۔ تو جو ہی انہوں نے دروازے پر زور زور سے دستک دی اور چلائے، حضرت خباب کمزور مسلمانوں میں تھے، جو جن کا نہ کوئی آگے نہ کوئی پیچھے، ان کو تو ان کی ہمشیرہ نے چھپا دیا کسی کمرے میں، لیکن ہمشیرہ نے دروازہ کھولا۔ پہنچتے ہی حضرت اپنی ہمشیرہ کو مارنا شروع کر دیا، اس قدر مارا کہ لہو لہان ہو گئیں۔ بہنوئی تھے، انہوں نے چھڑانا چاہا، ان کو بھی مارا۔ فاطمہ بنت خطاب بھی تو عمر بن خطاب کی بہن تھی، تو جلال میں آ کر کہنے لگے، عمر جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے، میں نے بھی اسی ماں کا دودھ پیا ہے۔ تم اپنے کفر میں پکے ہو تو میں اپنے ایمان میں پکی ہوں، میں جان تو دے سکتی ہوں لیکن ایمان نہیں دے سکتی۔ مار مار کا تھک گئے اور ایک لمحہ کے لیے تھوڑا آرام کرنے لگے تو خدا نے زبان سے نکال دیا، لاؤ وہ کتاب جو تم پڑھ رہے تھے۔ یہ تھی قبولیت کی گھڑی۔ بہن نے جلال میں کہا، تو مشرک ہے، مشرک خدا کی کتاب کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، پہلے غسل کر پھر دیں گے۔ چونکہ اللہ کی طرف سے ان کی ہدایت کے فیصلے ہو چکے تھے تو لہجہ لہجہ ان کی طبیعت اس طرح مائل ہوتی گئی۔ انہوں نے غسل کیا،
قرآن حکیم ان کے ہاتھ میں دیا گیا، انہوں نے کھولا قرآن حکیم، سورہ طٰہٰ سامنے آئی۔ تفسیر تو زیادہ بیان نہیں کروں گا، تھوڑا سا ترجمہ عرض کروں گا، دھیان سے سنیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ۔ میرے پیغمبر، ہم نے قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ اس کو بیان کرنے کی وجہ سے آپ مصیبتوں میں مبتلا ہو جائیں، یہ تو ایک نصیحت نامہ ہے، لیکن اگر اس کی وجہ سے، اس کے بیان کی وجہ سے آپ کو تکلیف آتی ہے تو برداشت کریں، کیونکہ یہ معمولی کلام نہیں، بڑے بادشاہ کا حکم نامہ ہے۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلیٰ، یہ حکم نامہ ہے اس بادشاہ کا جس نے زمین بنائی اور بلند آسمان بنائے۔ وہ کون ہے؟ الرحمن علی العرش استویٰ۔ بس ان آیات پر پہنچے تو حضرت عمر کے دل و دماغ کا نقشہ بدل گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس غیظ و غضب جو ہے کم ہوا تو کہنے لگے مجھے لے جاؤ محمد کے پاس۔ اللہ اکبر۔ کہاں وہ ارادے، تلوار لے کر رسول اللہ کو قتل کرنے جا رہے ہیں اور اپنی بیوی پر تشدد کر رہے ہیں، اور جب ذرا سی اللہ کی طرف سے قبولیت کی گھڑی آئی، سارا غرور ختم ہو گیا کہ محمد کے پاس مجھے لے جائیں، لیکن تلوار یوں ہی لگائی ہوئی ہے۔ دار ارقم میں باب الصفا کے پاس ایک صحابی ہیں، ان کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند مخلص مسلمانوں کے ساتھ تھے۔ ان سے پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لا چکے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہرے داروں میں وہ بھی کھڑے تھے۔ کسی نے ایک دروازے کے در سے دیکھا کہ عمر آ رہے ہیں، خدا خیر کرے، تلوار لٹکائی ہوئی ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا فکر نہ کرو، نبی کی زبان تو اللہ کی وحی سے چلتی ہے نا جی۔ تو فاروق حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلالی تھے، کہنے لگے آنے دو، ادب ملحوظ رکھے گا تو خاطر سے بٹھائیں گے، نمونہ اس کو ہم خلق محمد کا دکھائیں گے، اگر نیت نہیں اچھی تو اس کو قتل کر دوں گا، اسی کی تیغ سے سر کاٹ کر چھاتی پہ دھر دوں گا۔ دروازہ کھولا گیا، حضرت عمر وہ جو کفر کی وجہ سے اکڑاؤ تھا گردن میں، گردن اب جھکی ہوئی ہے، حضور کی خدمت پہنچے، رسول اللہ نے کرتا پکڑ کے کھینچا، عمر کیسے آئے ہو؟ اصل الفاظ کیا تھے عربی زبان کے وہ مجھے یاد نہیں، لیکن جس نے ترجمانی کی ہے اس میں یہ آیا تو قتل کرنے کے لیے تھا، لیکن اب خود قتل ہو چکا ہوں۔ یہ ہے ایک کیفیت، جب مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا وہ کیفیت تھی، گھر سے چلے تھے۔ اور یہی شخصیت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی پہلی سوچ یہ تھی کہ محمد کو دنیا سے ختم کرنا ہے، نام مٹانا ہے۔ اور جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، مسجد نبوی کے اندر صحابہ اکرام کوئی بے ہوش پڑے ہیں، کوئی رو رہے ہیں، کوئی کچھ کر رہے ہیں، کوئی کچھ کر رہے ہیں۔ اس وقت حضرت صدیق اکبر مسجد نبوی موجود نہیں تھے، اور فاروق اعظم کی جذباتیت، جلالیت اس قدر ہے کہ تلوار لے کر کھڑے ہو گئے۔ خبردار کسی شخص نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، میں اس کو قتل کر دوں گا، رسول اللہ ہم سے جدا نہیں ہوئے۔ یہ ہے وہ جذباتی کیفیت، وارفتگی کا عالم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس گئے ہیں، وہاں سے واپس آئیں گے اور پہلے کی طرح ہماری رہنمائی کریں گے۔ یہی مسلسل صدائیں لگا رہے ہیں۔ صحابہ اکرام ان کی جلالی طبیعت سے خوفزدہ ہو کر چپ ہیں،
سمجھ تو رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا ہے، لیکن یہ نہیں مانتے۔ یہ کیفیت اور وہ کیفیت دونوں کا ذرا تقابل کریں۔ جب مسئلہ سمجھ میں آیا، اتنا میٹھا تھا کہ رسول اللہ کی جدائی کا لفظ بھی سننا نہیں چاہتے، اور جب مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قتل کرنا اپنی زندگی مشن سمجھتے تھے۔ خیر اس وقت فاروق اعظم تو اسی کیفیت میں تھے۔ آہا، رازدان نبوت، اللہ نے جس کو بنایا ہی تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور رفاقت کے لیے، جو زندگی میں ساتھ رہے، غار میں بھی ساتھ رہے، مزار میں بھی ساتھ ہیں، کل جنت میں دار القرار میں بھی ساتھ ہوں گے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، مسجد نبی پہنچے، کوہرام مچا ہوا تھا، ساری کیفیت کو جان گئے، اور حضرت فاروق اعظم کو دیکھا کہ اس طرح مسلسل نعرے لگا رہے ہیں۔ 2-3 دفعہ انہوں نے علی رسلک یا عمر، عمر ذرا ہوش کرو، لیکن ان کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ سمجھ گئے کہ ان کی دل و دماغ کی کیفیت اس وقت ایسی بن چکی ہے، چنانچہ ممبر پر تشریف لے گئے، صحابہ کرام گرتے اٹھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رفیق خاص کے پاس پہنچے، ممبر کے ارد گرد انہوں نے خطبہ دیا۔ یہ خطبہ یاد رکھیں، ایھا الناس، بخاری شریف میں یہ موجود ہے۔ پہلے خطبہ مسنون پڑھنے کے بعد ایھا الناس، لوگو سن لو، من کان یعبد منکم محمدا فإن محمدا قد مات۔ آج تک اگر کوئی شخص تم میں سے محمد رسول اللہ کی عبادت کرتا تھا تو وہ سن لے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے۔ ومن کان یعبد اللہ، اور جو اللہ کی بندگی کرتا رہا، فإن اللہ حی، اللہ کل بھی زندہ تھا اور آج بھی زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ آگے پھر قرآن کی آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں، جیسے کہ رسول تھے، جس طرح آپ سے پہلے آنے والے رسول تشریف لائے اور دنیا سے چلے گئے، اللہ نے ان کو بلا لیا۔ اسی قانون کے تحت اللہ نے جب تک ان کو دنیا میں رکھنا تھا رکھا، اور اللہ نے ان کو بلایا تو بلایا چلے گئے۔ حجرہ عائشہ میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، وہاں داغون چون صاحبزادی تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس بستر پر تھے، چہرہ انور سے کپڑا ہٹایا، آپ کے پیشانی پر بوسہ دیا۔ صدیق اکبر نے فرمایا، اللہ تعالیٰ دنیا میں جس طرح آپ خوشبودار تھے آج بھی خوشبودار ہیں، اللہ نے ایک موت جس کا وعدہ کیا تھا وہ تو آ گئی، تو دوسری موت خدا آپ پر نہیں لائیں گے۔ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کا یہ خطبہ سنا، بس جیسے ایسا لگا جیسے ابھی خدا کی وحی آئی ہے، بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ فرمانے لگے کہ مجھے ایسا لگا کہ آج ہی قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے۔ میں یہ ساری کہانی نہیں سنانا چاہتا، صرف یہ ہے کہ مسئلہ کڑوا جب ہو، یعنی یہ مسئلہ جس کو سمجھ میں نہیں آیا تو اتنا کڑوا ہوتا ہے، بیان کرنے والے کو قتل کرنا اپنے زندگی مقصد سمجھتا ہے، اور جب سمجھ میں آ گیا تو میٹھا اس قدر ہوتا ہے کہ اس کی جدائی بھی گوارا نہیں ہوتی، اس کا لفظ بھی سننا نہیں چاہتا۔ اور آپ جان چکے ہیں، ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، ایسے شہر کے باسی ہیں جو شہر تعلیمی شہر کے شمار ہوتا ہے، بارہا علماء سے سنا ہوگا، یہاں بھی میں بیان کر چکا ہوں کہ جن کو مسئلہ سمجھ میں آیا تھا انہوں نے جسم کا ٹکڑے برداشت کر لیا لیکن مسئلہ نہیں چھوڑا۔ ایک ضعیف خاتون حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس کو ابو جہل ملعون نے کہا کہ محمد سے بے وفائی کا اعلان کرو، لا تعلقی کا اعلان کرو۔ انہوں نے کہا جان جا سکتی ہے، محمد رسول اللہ کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اس ظالم نے 2 اونٹ منگوائے، ان کی ایک ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ باندھی، دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھی، اور اونٹوں کو دائیں بائیں بھگا دیا۔ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا گزرا ہوگا اس اللہ کی نیک بندی پر، خدا کی اربوں خربوں رحمتیں نازل ہوں ان پر۔ وہ جان تو دے دی لیکن ایمان نہیں دیا۔ آج 1500 سال کے بعد مسجد شہداء میں ہزاروں مسجدوں کے اندر ان کا تذکرہ ہو رہا ہوگا، قیامت تک ہوگا۔ یہ ہے وہ وفاداری دین کے ساتھ۔ مسئلہ
سمجھ میں آیا تو اتنا میٹھا تھا، جان دے دی، لیکن ایمان نہیں دیا۔ ایک نوجوان صحابی کا تذکرہ بھی سن لیجئے، نام سنا ہے آپ نے، حضرت مصعب بن عمیر۔ یہ مکہ شہر کے ان شہزادوں میں سے تھے، لاڈلے نوجوانوں میں، ماں کا ایسا لاڈلا کہ جس کے لیے کپڑے بھی ملک شام سے بن کر آتے تھے، اور اس قدر خوشبوئیں لگاتے تھے کہ جس گلی سے گزر جاتے لوگ کہا کرتے تھے یہاں سے مصعب گزرے ہیں، اس لیے ساری گلیاں مہک رہی ہیں۔ لیکن جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ان کے کانوں میں پڑی تو رسول اللہ کے دامن سے چمٹ گئے۔ ماں مشرکہ تھیں، خاندان مشرک تھا۔ ماں کو جب پتہ چلا تو انہوں نے ڈانٹا، انہوں نے کوئی ان کی ڈانٹ کا اثر نہیں لیا۔ پھر انہوں نے ان کا کھانا بند کر دیا، گوارا کر لیا۔ دھلے ہوئے اور صاف کپڑے دینا جو ہر روز پہنتے تھے وہ بند کر دیے، گوارا کر لیا۔ آخر ماں نے یہ ساری تدبیریں کر کے ناکام رہیں تو پھر انہوں نے خود بھوک ہڑتال کر لی۔ ماں کے ساتھ بہت پیار تھا، ماں کے لاڈلے بھی تھے، ان کو بھی ماں کے ساتھ بڑا پیار تھا، لیکن ماں نے کہا کہ آج کے دور میں کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تم محمد سے لا تعلقی اعلان نہیں کرو گے۔ ایمان اس کا نام ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دعا کریں خدا ہمیں بھی اس کا کوئی حصہ نصیب کر دے۔ وہ قادر مطلق ہے، پورے کا پورا دے دے تو اس کے لیے کوئی مشکل بھی نہیں، لیکن اندر سے بولیں، اندر سے بولیں، اپنے آپ کو ٹٹول کر بولیں، یا اللہ ہمیں بھی ایسا ایمان نصیب فرما۔ ماں نے جب کہا کہ میں مر جاؤں گی کھانا نہیں کھاؤں گی، وہ ماں کا لاڈلا بھی اور ماں کا چہتا اور ماں سے پیار کرنے والا آج محمد رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہو کر ایمان اتنا پختہ ہو گیا ہے، کہنے لگا اے ماں تیری موت مجھے گوارا ہے لیکن رسول اللہ کے غلامی نہیں چھوڑ سکتا۔ اس قدر مخلص نوجوان، بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، اس نوجوان کو مدینہ طیبہ بھیجا کہ جا کر مدینہ والوں کو قرآن پڑھاؤ۔ مدینہ منورہ کے جو مسلمان تھے حضور کے تشریف لے جانے سے پہلے حضرت مصعب بن عمیر وہاں گئے، ان کو قرآن پڑھانے لگے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے تو مصعب بن عمیر کو دیکھا کہ پھٹے ہوئے کمبل ہیں، چاروں طرف سے سوراخ ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ بانکا جوان مکہ شہر کا، اور آج اس کی یہ حالت ہے۔ خدا کے پیغمبر دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم برداشت نہ کر رونے لگ گئے۔ لیکن ایمان ایسی چیز ہے، سب کچھ چھوڑ سکتا ہے ایمان والا، لیکن اللہ کا دین نہیں چھوڑ سکتا۔ یہاں میں ایک بات چلتے ہوئے کہوں گا، میرے دوستو، مجھے میرے رب نے میری کوئی خوبی نہیں، کوئی کمال نہیں، اللہ کی توحید کی محبت اور اس چسکا نصیب فرمایا۔ میں خدا سے دعا کرتا ہوں خدا اس پر مجھے قائم رکھے، اور اسی وجہ سے اس کے ساتھ ہی مجھے سب سے زیادہ محبت اللہ کی ذات سے ہے۔ دعا ہے خدا آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ جب توحید کی بات سنتا ہوں یا کرتا ہوں میرے پورے وجود کے اندر مسرت کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر یہ تو خالق کا معاملہ ہے، جب خالق کو چھوڑ کر نیچے آئیں پھر سب سے زیادہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اللہ آپ کو بھی، آپ کے سارے خاندانوں کو بھی، آپ کے متعلقین کو بھی یہ محبت نصیب فرمائے۔ اور تیسرے نمبر پر آپ کی ازواج مطہرات، آپ کی بنات گھرانے کے لوگ، اور پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ بس اس کے بعد تمام بزرگان دین سب کو مانتے ہیں، لیکن سب کے لیے قانون نہیں ہوں۔ میں حنفی ہوں، امام ابو حنیفہ کا مقلد ہوں، لیکن کسی مسئلے کے اندر ابو حنیفہ کے موقف کو چھوڑنا پڑے میرے دین ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجھے امام ابو حنیفہ کے ساتھ جتنی محبت ہے اتنی امام مالک کے ساتھ ہے، اتنی امام شافعی، اتنی امام احمد بن حنبل کے ساتھ ہے۔ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، ذرہ برابر فرق بھی نہیں ہے۔
تمام بزرگان دین کو مانتا ہوں، لیکن معیار قرآن کو مانتا ہوں، رسول اللہ کے صحیح حدیث کو مانتا ہوں۔ کسی کا قول اور کسی کا فعل قرآن کے مطابق ہے تو سر آنکھوں پر نہیں ملتا تو قول کو چھوڑ دیں گے، اس بزرگ کی توہین نہیں کریں گے، یہ کہیں گے شاید ہمیں سمجھ میں نہیں آئی، یا نقل کرنے والوں نے کمزور بات نقل کر دی۔ یہ بات میں وضاحت سے کر رہا ہوں دوستو، ایسا ہی عقیدہ بنائیں، خدا کی ذات جتنی بڑی ہے اس کے ساتھ تعلق اور پیار بھی اتنا ہی بڑا ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ قرآن کی ایک آیت کا ٹکڑا پیش کر، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں سب سے زیادہ محبت اللہ کی ذات سے کرتے ہیں، سب سے زیادہ اللہ کی ذات سے محبت کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ رسول اللہ کے گستاخ ہیں۔ تو اللہ چونکہ خالق ہیں، مالک ہیں ساری کائنات کے، نبی کے بھی خالق و مالک ہیں، امتی کے بھی خالق و مالک ہیں، فرشتوں کے خالق و مالک ہیں، ساری کائنات کے خالق و مالک ہیں، اس واسطے وہ بڑے بھی ہیں، ان کی محبت بھی اسی درجے میں ہوگی۔ آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ مؤذن اذان شروع کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اور جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے۔ اکبر ذات پروردگار عالم کی ہے، اکبر ذات اللہ کی ہے، قیام میں بھی اللہ اکبر، رکوع میں بھی اللہ اکبر، سجدے میں بھی اللہ اکبر، اٹھتے وقت بھی اللہ اکبر، اذان میں بھی اللہ اکبر، ہر طرف اللہ کی کبریائی کا مسلمان اعلان کرتا ہے، لیکن صرف زبان پر نہ رہی، یہی حقیقت اس کے دل و دماغ میں، اس کے رگ رگ میں، اس کے خون میں جاری و ساری ہونے چاہیے کہ اللہ سب سے بڑے ہیں، یہ ساری کائنات میرے رب نے بنائی ہے، جس زمین پر آپ بیٹھے ہیں میرے رب کی بنائی ہوئی ہے، جس زمین کو سکون دیا ہے میرے رب نے، جب وہ تھوڑا سا ہلاتا ہے تو بڑے بڑے انسان بدحواس ہو جاتے ہیں، اس کو ماں کو اپنے بچے کی ہوش نہیں رہتی، ایسا ہے کہ نہیں؟ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قرآن کہتا ہے قیامت کا بھونچال زلزلہ بھی بڑی خوفناک چیز ہوگی، یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، وہ دن جب آئے گا تو تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے کو بھول جائے گی، اپنی اپنی پڑی ہوگی، وتضع کل ذات حمل حملها، ہر حاملہ چاہے وہ عورت ہے یا حیوان ہے گھبراہٹ کے مارے اپنے حمل کو گرا دیں گے، وما هم بسکارا وتری الناس سکارا، دیکھو گے کہ لوگ مدہوشی میں، وما هم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید، بے ہوش نہیں ہوں گے، خدا کے عذاب کی شدت کے سبب سے یہ کیفیت بنی ہوگی۔ یہ زمین و آسمان اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، یہ اس میں سکون دیا ہے مجھے اور آپ کو اللہ نے دیا ہے، یہ صحت دی اللہ نے دی ہے، رزق دیا اللہ نے دیا ہے، لیکن اللہ اتنا طاقتور ہے، قرآن حکیم بتاتا ہے، اس لیے میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں قرآن کو تھوڑا سا وقت دیں۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، لوگوں یہ پہاڑوں کو جو تم بڑے مضبوط اور جمے ہوئے دیکھتے ہو، وَهِيَ تَمُرُّ، جب ان کو اللہ ہلائے گا تو اڑیں گے، مَرَّ السَّحَابِ، جیسے بادل آسمان میں اڑتے ہیں۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ ہی نے تھام رکھا ہے آسمانوں کو بھی اور زمین کو تاکہ یہ ٹل نہ جائیں، ہل نہ جائیں، وَلَئِن زَالَتَا، اور اگر یہ ہل جائیں گے اپنی جگہ سے تو پھر ان کو کوئی بھی سام نہیں سکے گا، روک نہیں سکے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ مسئلہ شروع کیا تھا کہ مسئلہ توحید میٹھا اس قدر ہے، خدا آپ کو بھی اس کی مٹھاس نصیب کرے، آپ کی نسلوں کو بھی اس کی مٹھاس نصیب کرے، آپ کی زندگی بھی اسی پر قائم رہے، آپ کی نسلیں بھی اس پر قائم رہیں، خدا مجھے بھی اس پر قائم رکھے۔ جو میری کیفیت ہے وہ آپ تک میں منتقل کر رہا ہوں دوستو، لیکن میں بار بار پہلے بھی کہہ چکا ہوں، مت کوئی سمجھے، کوئی شیطان کسی کو وسوسہ ڈالا کہ یہ بزرگوں کو نہیں مانتا، بزرگوں کو مانتا ہوں، ساری دنیا سے زیادہ مانتا ہوں، لیکن ان کو بزرگ مانتا ہوں، ان کو خدا نہیں مانتا، الہ نہیں مانتا۔
ان کا ادب کرتا ہوں، اللہ مجھے ان کا ادب نصیب فرمائے۔ یہ کوئی اشارہ کر رہے ہیں، آواز نہیں آ رہی صاحب، آواز کیوں نہیں آ رہی؟ دیکھیں تو صحیح، اتنا اہم مضمون جو ہے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا۔ میری طرف توجہ فرمائیں دوستو، میں نے 2-3 باتیں آج کہی ہیں۔ دین کی اساس اور بنیاد، دین کی جڑ کیا ہے؟ اللہ کی ادھر مت دیکھیں، یہ سارے کام ہوتے رہتے ہیں۔ مسئلے کی اہمیت اگر ہے تو پھر اس میں منہمک ہو جائیں۔ اللہ کی توحید ہے، یہ دین کی بنیاد ہے۔ سارے نبی اس کے بیان کرنے کے لیے خدا نے بھیجے۔ نبی معمولی آدمی ہیں، سب سے زیادہ اہم لوگوں کو خدا نے اہم کام کے لیے بھیجا۔ دیکھیے آپ کی حکومت، یہ دنیاوی حکومتیں جو ہیں، کوئی حکومتی کام بڑا اہم ہو دوسرے ملکوں کے اندر بھیجا جاتا ہے، ہر مزدور کو پکڑ کے بھیج دیتے ہیں۔ کسی ایسے آدمی کو جس میں پوری اہلیت اور صلاحیت ہوتی ہے پیغام پہنچانے کی، ہر نتھو پتو کو خدا نے نبی نہیں بنایا، نبی اس کو بنایا جو اللہ کی چیدہ مخلوق تھی۔ تو اللہ پاک نے پھر اہم کام کے لیے نبیوں کو بھیجا۔ دین کی جڑ، دین کی بنیاد یہ مسئلہ ہے، اور یہ سب سے زیادہ میٹھا مسئلہ ہے۔ خدا کرے کہ اس کی مٹھاس نصیب ہو جائے۔ پتہ نہیں میں نہیں رہوں گا، ایسا ہے، لیکن کسی وقت آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ دعا یہی کرتا ہوں کہ خدایا سارے دوستوں کو جو میرے سامنے بیٹھے ہیں یا باہر ہیں یا کہیں اور ہیں، یا اللہ تو اس دین کے مسئلے کو صحیح طریقے سے سمجھا دے، تاکہ اپنے ایمان کی بقا کے ساتھ ساتھ اپنے خاندانوں کی ایمان کی سلامتی اور بقا کا، اور اپنے ملنے جلنے والوں کے سلامتی اور ایمان کی بقا کا کام کر جائے۔ دوسری بات، آتے ہیں قرآن کریم کی جو آیت میں نے تلاوت کی تھی اس کی طرف۔ شروع میں بتایا تھا کہ توحید کہتے ہیں ایک ماننا، ایک جاننا، ایک سمجھنا۔ کس کو؟ اللہ کو۔ کس چیز میں ایک ماننا؟ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے اختیارات میں اور اپنے حقوق میں۔ یہ جو 4 بات تقسیم میں نے کی ہیں، یہ میرے رب کی مہربانی ہے، میرا کمال نہیں۔ میں نے اتنا آسان کر دیا اس مسئلے کو۔ بہت ساری کتابیں میں نے پڑھی ہیں، میرے مطالعے میں رہتی ہیں، لیکن بڑی پیچیدگی ہے ان کو اس مسئلے میں سمجھانا۔ میرے اللہ نے میرے دل و دماغ کے اندر یہ بات ڈالی، اور میں نے بڑا کیوں سمجھ گلدستہ بنا کے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اللہ واحد لا شریک ہے، اپنی ذات میں بھی، اپنی صفات میں بھی، اپنے اختیارات میں بھی اور اپنے حقوق میں۔ ذات کی بات اور صفات کی بات اور اختیارات کی بات کچھ نہ کچھ ہو چکی ہے، تفصیل تو نہیں۔ اس وقت جو بات کر رہا ہوں حقوق کی بات کر رہا ہوں۔ یہ جتنی بھی عبادات ہیں جس کے لیے ابھی آپ بیٹھے ہیں، ابھی آپ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں گے، سجدہ کریں گے، یہ ہے نماز، عبادت، یہ اللہ کا حق ہے، یہ اللہ کا حق ہے۔ جب آپ ہاتھ پھیلا کر، دامن پھیلا کر مانگتے ہیں دعا، یہ بھی اللہ کا حق ہے، یعنی اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں مانگا جا سکتا، اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ بھوک پیاس برداشت کر چکے ہیں ابھی مہینہ 1.5 مہینہ پہلے، رمضان کے روزے کی شکل میں، کسی انسان کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے، اس کا حکم پورا کرنے کے لیے، کیونکہ یہ اللہ کا حق ہے۔ آپ اپنے قیمتی مال، محنت سے کمائے ہوئے مال کا ایک خاص حصہ خرچ کرتے ہیں زکوٰۃ کی شکل کے اندر یا صدقہ و خیرات کی شکل کے اندر۔ برا لگتا ہے پیسہ؟ برا نہیں لگتا، اچھا لگتا ہے، لیکن انسان سمجھتا ہے کہ جس میرے رب نے مہربانی کی ہے اس کے نام پر اس کی مخلوق کو میں دے رہا ہوں۔ یہ اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے نام پر نکالنا، یہ کیا ہے؟ اللہ کا حق ہے۔ میں تفصیل سے بیان کر رہا ہوں تاکہ مغالطہ نہ رہے۔
اسی طریقے سے رمضان کے مہینے میں آپ آخری عشرے کے اندر اعتکاف کی شکل میں بیٹھ جاتے ہیں کہ میرا رب کسی وقت رحمت مجھ پر کرے گا، میرے گناہ معاف کر دے گا، میری مرادیں پوری کر لے گا۔ اعتکاف یہ کیا ہے؟ عبادت ہے، اور یہ عبادت بھی اللہ کا حق ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے اعتکاف نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے آپ مکہ معظمہ جاتے ہیں، خانہ کعبہ کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، یہ عبادت ہے، اور یہ کس کا حق ہے؟ اللہ کے گھر کے سوا کسی اور گھر اور در کا طواف نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کا طواف بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کا حق ہے اور اللہ ہی کو دیا جائے گا۔ محمد رسول اللہ بھی اللہ ہی کے گھر کا طواف کرتے تھے، 1,00,000 کئی ہزار انبیاء بھی بیت اللہ کا طواف کرتے رہے، اور قیامت تک آنے والی انسانیت بیت اللہ کا طواف کرے گی۔ یہاں ایک بات آج کل ہماری بے خبری، ہمارے مولویوں کی بے حسی، اور زیادہ تو کچھ نہیں کہہ سکتا، بے حسی کے سبب سے ایک غلط بات پھیلی۔ قبلہ اول، قبلہ اول کس کو کہتے ہیں؟ مسجد اقصی، بیت المقدس کو۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ قبلہ اول خانہ کعبہ ہے۔ ایک خاص حکمت کے تحت رسول اللہ نے صرف 18 مہینے تک، 17 یا 18 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ پھر نماز کے اندر اللہ کا حکم، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، میرے پیغمبر اپنا منہ پھیر لیا مسجد حرام کی طرف۔ مِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ قبلہ اول کیا ہے؟ خانہ کعبہ ہے۔ آدم علیہ السلام کا قبلہ بھی یہی تھا، آدم علیہ السلام بھی اسی کی طرف رخ کر کے نماز۔ آدم علیہ السلام سے پہلے انسان تو نہیں تھے، لیکن اس کا نقطہ پڑ چکا تھا اللہ کے حکم سے یا ملائکہ کرام کی تدبیروں سے۔ انسانیت پیدا ہونے سے پہلے بھی یہی خانہ کعبہ تھا۔ انسان طواف نہیں کرتے تو حیوان طواف کرتے ہیں۔ آپ کو شاید یاد ہو، پرانے بزرگوں کو یاد ہو جس نے تاریخ پر نظر رکھی ہے، اسی گزشتہ صدی میں ایک سیلاب آیا مکہ معظمہ میں۔ چونکہ خانہ کعبہ سب سے نیچی جگہ پر، چاروں طرف پہاڑوں بلندی پر ہیں، پانی کے نکاسی کا شروع میں کوئی انتظام نہیں تھا۔ اتنا سیلاب آیا، اتنا پانی آیا کہ خانہ کعبہ کے مطاف جو ہے پانی سے بھر گیا، کوئی انسان اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ طواف رک گیا، مجبوراً رکا۔ جتنے دن بھی رکا، جب پانی جب نیچے ہوا تو مکی لوگ جب اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ اونٹ طواف کر رہا ہے، سانپ طواف کر رہا ہے، چڑیاں طواف کر رہی ہیں۔ یہ ساری مخلوق جتنی بھی ہے اللہ کی توحید کی قائل ہے۔ سن چکے ہیں آپ ان مجالس کے اندر، وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے منقاد فرمانبردار ہیں جتنے آسمانوں والے ہیں، جتنے زمین والے ہیں۔ آپ دنیا کے کسی جانور کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کسی کتاب کی بنا پر کہ فلانا جانور مشرک ہے۔ انسان تو مشرک ہوا، ابو جہل مشرک تھا کہ نہیں؟ اس کی ٹیم مشرک تھی کہ نہیں؟ لیکن کوئی حیوان مشرک نہیں۔ حیوان کی زبان میں اور آپ نہیں سمجھتے، دنیا کے انسان نہیں سمجھتے، لیکن خدا جو ان کی زبانوں کو جاننے والا ہے، ان کی حمد و ثنا کو جانتا ہے، وہ اللہ کی توحید بیان کرتے ہیں، اللہ کی توحید کے عقیدے کے قائل ہیں۔ یہ ہمیں قرآن نے بتایا، تو سبح لہ السماوات السبع، ساتوں آسمان اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ آپ نے آسمانوں کی تسبیح کبھی سنی؟ نہیں سنی۔ سمجھتے ہیں ان کی تسبیحوں کو؟ چڑیاں جب بول رہی ہوتی ہیں، چہچہا رہی ہوتی ہیں، اللہ کی حمد و ثنا ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن میں اور آپ نہیں سمجھتے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی شے ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح و تحمید نہ کرتی ہو۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اے انسان تم ان کی تسبیحوں کو سمجھتے نہیں۔ جس خدا نے ان کو بنایا ہے وہ ان کے مزاج کو بھی جانتا ہے، ان کو ضروریات کو بھی جانتا ہے، ان کی زبان کو بھی جانتا ہے۔
وہ اسی کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور ان کی بولی کو وہی جانتا ہے۔ تو انسان جب طواف نہیں کر رہے تھے تو حیوان طواف کر رہے تھے۔ قبلہ اول خانہ کعبہ ہے، اپنی اصلاح کر لیجئے، اور دوسرا جو جہالت میں بھٹک رہا ہے اس کی بھی اصلاح کیجئے۔ ہم خدا کرے کہ یہ ہمارے جو میڈیا، یہ اخبار نویس، ان کو ہدایت مل جائے، اور یہ ہماری طرح کے جو کم علم مسجد کے ائمہ ہیں ان کو بھی ہدایت مل جائے، کچھ سمجھ آ جائے۔ میں نے قرآن کی آیت پیش کی، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔ پہلا گھر جو انسانوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا یہی جو مکہ میں ہے، فیہ آیات بینات، اس میں اللہ کی قدرت کی بہت ساری نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم جیسے مقام ابراہیم ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ، اللہ نے انسانوں پر بیت اللہ کا حج لازم کر دیا ہے، من استطاع الیہ سبیلا، جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے۔ قبلہ اول بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ ہے، مسجد اقصیٰ نہیں۔ وہ عارضی طور پر اللہ نے کسی خاص حکمت کے تحت، اس کو ہم نہیں جانتے، اپنے پیغمبر کو حکم دیا اس وقت، لیکن پھر مسجد مدینہ طیبہ میں آپ نے ایک مسجد دیکھی ہوگی، مسجد قبلتین، گئے ہوں گے آپ۔ میں نے اس زمانے میں بھی جا کر اس کو دیکھا جب اس کی نئی تبدیلی نہیں آئی تھی، اس محراب کی شکل تھی جو بیت المقدس کی طرف تھا۔ اب مسجد نئے سرے سے بن چکی ہے، وہ ساری نشانیاں مٹا دی گئی ہیں۔ مسجد قبلتین کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف نماز پڑھ رہے تھے، اور نماز کے اندر اللہ کا حکم فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، میرے نبی اب پھیر دیں اپنے منہ کو مسجد حرام کی طرف۔ اور دوسری ایک غلطی، کوشش کریں آپ کو ثواب ملے گا، اللہ کے اجر ملے گا۔ کیا سوشل میڈیا اور کیا پرنٹ میڈیا، کتنی جہالت کے ماری ہوئی تنظیمیں اور سر پھرے نوجوان۔ اسرائیل مرد آباد، اسرائیل خدا کے پیغمبر کا لقب ہے۔ یہودیوں نے اپنی چالوں کے ساتھ اپنی مملکت کا نام اسرائیل رکھ لیا کہ کل کو کوئی برا اگر کہے گا تو پیغمبر کو برا کہے گا تو اس کے ایمان کا کباڑا تو ہوگا۔ اور کسی ملک میں ہے نہیں، لیکن پاکستان کے اندر ایسی جہالت زدہ مخلوق بہت زیادہ ہے۔ یاد رکھیں، اسرائیل مرد آباد نہیں، یہودی مرد آباد، یہودی مرد آباد، اسرائیل نہیں۔ اسرائیل پیغمبر کا نام ہے۔ کون پیغمبر؟ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ 2 دفعہ قرآن کریم کے اندر حضرت یعقوب کے لیے اسرائیل کا لفظ آیا ہے۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ۔ مسجد کے اندر پہنچ کر بھی ایک مسلمان کو دین کی صحیح بات نہ ملے تو اس نے وقت ہی ضائع کیا ہے۔ خدا کی توفیق سے، میرا کمال نہیں، خدا کی توفیق سے یہ باتیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اللہ کرے کہ سمجھ میں آ جائے اور عمل کرنے کی توفیق مل جائے۔ یہ مختلف پارٹیوں کے جو لوگ ہیں اپنے نمبر ٹانگنے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، وہ اگر ملیں تو ان کو کہتے ہیں کم از کم بدبختو پیغمبر کی توہین کر کے اپنے ایمان کا کباڑا نہ کرو۔ یہودیوں کو برا کہتے ہو تو یہود مرد آباد کہو۔ کل کو اگر کوئی اہل کتاب میں سے گروہ اپنا نام عیسیٰ رکھ لے، اپنے ملک کا نام عیسیٰ رکھ لے، موسیٰ رکھ لے، کوئی اور رکھ لے، تو تم اس پیغمبر کا نام لے کے اس کو مرد آباد کہو گے۔ یہ بڑا عرصہ پہلے جب میں لاہور میں آیا تھا، جامعہ اشرفیہ میں داخل ہوئے تھے، اس زمانے میں ہم اخباروں کا یہ پڑھتے تھے، تو تب سے یہ بیماری جو ہے ہمیں معلوم ہوئی، لیکن اس وقت ہماری حیثیت کچھ نہیں تھی، نہ کسی مسجد میں کوئی بیان کر سکتے تھے، لیکن سمجھ میں آتی تھی کہ یہ قرآن کریم کی آیت کے اندر خدا کے پیغمبر کا نام ہے اور پیغمبر کو مرد آباد کہہ رہے ہیں۔ خیر، بات پھر ادھوری رہ گئی۔ مضمون شروع کیا تھا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ،
تمہارا رب اعلان کر رہا ہے کہ مجھ سے مانگو، مجھے پکارو، میں تمہاری درخواست قبول کروں گا۔ یہ مانگنا، دعا کرنا، پکارنا یہ عبادت ہے، اور عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس نے وعدہ کیا ہے کہ جو کچھ مانگنا ہے مجھ سے مانگو، میں تمہاری مرادیں پوری کروں گا۔ دنیا میں اور کوئی ایسا نہیں کہ ہر ایک کی مراد پوری کر سکتا ہو۔ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے اللہ یغضب ان ترکت سوالہ، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، غضبناک ہوتے ہیں خدا سے جب مانگنا چھوڑ دیتے ہو۔ وہ بنی آدم یغضب حین یسأل، اور انسان سے جب مانگو تو وہ ناراض ہوتا ہے، اللہ سے نہ مانگو تو اللہ ناراض ہوتے ہیں، اللہ مانگنے پر خوش ہوتے ہیں۔ چونکہ وقت ختم ہو گیا تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس کہنے سننے کو قبول فرما لے۔ اگر زندگی نے وفا کی تو اس آیت کو دوبارہ میں پڑھوں گا اور اس پر میں تفصیلی گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔